میں غلام خواجہ ہوں، ہند ہے وطن میرا، میں غلام خواجہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ کلام خدا ہے کلام محمد، کلام خدا ہے کلام محمد، خدا خود ہے گویا بنام محمد۔ کلام خدا ہے کلام محمد، خدا خود ہے گویا بنام محمد۔ ذرا ان کی نسبت سے رب کو پکارو، ذرا ان کی نسبت سے رب کو پکارو، سبھی کچھ ملے گا بنام محمد۔ ذرا ان کی نسبت سے رب کو پکارو، سبھی کچھ ملے گا بنام محمد۔ اور قسم ہے خدا کی خدا جانتا ہے، قسم ہے خدا کی خدا جانتا ہے، خدا ہی سے پوچھو مقام محمد۔ قسم ہے خدا کی خدا جانتا ہے، خدا ہی سے پوچھو مقام محمد۔ خدا خود ہے گویا بنام محمد۔ اگر میں خاموش رہوں تو ہی سب کچھ، جو کچھ کہا تیرا حسن ہو گیا محدود۔ مظہر حق رہبر جن و بشر یا غوث پاک، مظہر حق رہبر جن و بشر یا غوث پاک، میں فدا ماں باپ قربا گھر کے گھر یا غوث پاک، میں فدا ماں باپ قربا گھر کے گھر یا غوث پاک۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ انتہائی محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت والے رسالت میں ہدیہ درود پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحابہ وبارک وسلم۔ غلام حسین قدیری صاحب، خلیفہ ہلکٹہ شریف سلسلہ قدیری، روشن مسجد کے متولیان، روشن مسجد مکتب کے ذمہ داران، مقتدیان اور پردہ نشین مائیں بہنیں، یہ اللہ کا فضل احسان کہ ہم اس کے محبوبین کا تذکرہ کرنے کے لیے جمع ہیں۔ خدا کا ذکر بھی ہو رہا ہے، اس کے محبوبین کا ذکر بھی ہو رہا ہے۔ سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 2 میں اللہ فرماتا ہے: فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم زمین پر میرا ذکر کرو، میں آسمانوں میں تمہارا چرچا کروں گا۔ تو ہم زمین پر اس کا اور اس کے محبوبین کا ذکر کر رہے ہیں، اور اللہ پاک فرشتوں میں ہمارا چرچا فرما رہا ہے۔ تو کتنی بڑی عبادت ہے اور کتنی سعادت کی بات ہے یہ کہ ہم ذکر اس کا کر رہے ہیں اور چرچا ہمارا ہو رہا ہے۔ ورنہ آپ سب جانتے ہیں چرچے کے لیے کتنے خرچے کی ضرورت پڑتی ہے۔
اور وہ بھی چرچا ایسا ہے دنیا میں کہ خرچہ کرو پھر پیٹھ پیچھے برائی کہتے لوگ. لیکن اللہ پاک فرما رہا ہے نورانی مخلوق فرشتوں میں تمہارا چرچا ہوتا ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتے، جو کبھی دھوکہ نہیں دیتے، جو کبھی چغلی اور غیبت نہیں کرتے، جو گناہوں سے بالکل پاک ہے. تو ہم اللہ کے محبوب مقام، پسندیدہ مقام اس کے گھر میں اس کا ذکر کر رہے ہیں، اور ذکر سننے والے آپ لوگ ہیں. تو مبارکباد کے لائق آپ لوگ بھی ہیں، خواتین بھی ہیں. ہو سکتا ہے کسی وجہ سے آج نہیں آئے ہو تو کوشش کریں کہ انشاءاللہ کل آئے اور روزانہ آئے، اس لیے کہ روزانہ یہ مجلس ہو رہی ہے، یہ محفل ہو رہی ہے، کچھ نہ کچھ تذکرہ ہو رہا ہے. آپ سب کو پتہ ہے آج چاند دکھ گیا ہے. پچھلا جو مہینہ گزرا جمادی الثانی کا پورے مکمل 30 دن کا ہوا ہے. آج چاند رات تھی، چاند نظر آیا. تو پھر آج کی رات رجب کی کون سی رات ہے؟ پہلی رات ہے. اور حدیث شریف ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا کہ سال بھر میں 5 رات ایسی ہے جس میں اللہ بندے کی عبادت اور دعا قبول کرتا ہے. 5 رات ایسی ہے سال بھر میں. سال بھر میں 5 رات ایسی ہے جس میں اللہ بندے کی عبادت کو رد نہیں کرتا، قبول کرتا، اور دعا کو قبول کرتا ہے. ان میں ایک رات جمعہ کی ہے، یعنی جمعرات کا سورج ڈوبا، اور جو رات شروع ہوں گی یعنی کہ کل صبح جو جمعہ ہوگا وہ رات کی عبادت اور دعا رد نہیں ہوتی. پھر آقا نے فرمایا اور رات کون سی ہے؟ شعبان کی 15ویں رات، لیلۃ النصف من شعبان. اس رات کی بھی دعائیں اور عبادتیں رد نہیں ہوتی. بندہ جو مانگے قبول ہوتا ہے 15 شعبان. اور آپ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ سال بھر میں سب سے زیادہ اگر روشن مسجد میں پبلک ہوتی ہے، لوگ ہوتے ہیں، عوام کا مجمع ہوتا ہے، وہ 15ویں رات ہے. پھر فرمایا آقا نے اور کون سی رات ہے؟ وہ ایک رات ہے عید الفطر کی، یعنی کل رمضان عید ہونے والی ہے اور آج کی رات. اور کون سی رات ہے؟ پھر چوتھی رات فرمایا آپ نے عید الاضحیٰ کی، یعنی کل بقرعید ہوں گی، قربانی والی عید ہوں گی کل، اور آج کی رات. وہ رات اللہ عبادتوں کو قبول فرماتا ہے اور دعا کا رد نہیں ہوتی. یہ 4 راتیں ہو گئی، اور 5ویں رات ہے رجب کی پہلی. وہ آج کی رات ہے. تو آج رات اللہ سے جو مانگنا ہے مانگ لیں آپ، انشاءاللہ رد نہیں ہوگا کہ اللہ تو نے رجب دے دیا، اب شعبان دے دے اور مکہ مدینے کا رمضان دے دے. اس سے بڑی بات اور کیا چیز ہے؟ ایک چیز یہ ہو گئی. اب رجب کی پہلی رات، اس کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے پہلی رات میں جو عبادت کی دعا کی رد نہیں ہوتی. تو یہ رات کا معاملہ ہے. پھر فرمایا اگر کوئی دن میں روزہ رکھے تو رسول اللہ نے فرمایا رجب کے دن کا کوئی روزہ کوئی اگر رکھ لے تو اس کو پورے مہینے کے روزہ رکھنے کا ثواب ہے. پھر غنی الطالبین علی طریق الحق میں حضور غوث پاک ذکر فرماتے ہیں یہ رجب کیا ہے؟ اس کو رجب الاصب بھی کہتے ہیں، رجب المرجب بھی کہتے ہیں. تو بہت سارے اس کی تحقیق ہے.
لیکن میں نے جو تحقیق پڑھا اس میں یہ ہے کہ غوث پاک فرماتے ہیں رجب جنت کی نہروں میں سے ایک نہر کا نام رجب ہے. رجب جنت کی جو نہریں ہیں، کئی نہریں ہیں اس کے اندر، تو رجب جنت کی نہروں میں سے ایک نہر کا نام ہے. جو اس مہینے کی عظمت اور برکت کو جان کے اس میں عبادت کریں گا، ایک روایت میں کوئی روزہ رکھیں گا یا رات کو عبادت کریں گا، اللہ پاک جنت میں اس کو اس نہر سے رجب نہر سے پانی پلائیں گے اللہ پاک. تو یہ عظمت ہے اس بندے کی جو رجب کے مہینے کا. اس کے بعد الترغیب و ترہیب میں روایت آتی ہے کہ جس نے رجب کا پہلا روزہ رکھا، کل کا روزہ، اب آپ بولیں گے مولانا روزہ بتا رہے تو سحری کا وقت بھی بتائیے، تو سحری کا وقت بھی بتا دیں گے انشاءاللہ ہم، اور سب کو بھیجیں گے بھی انشاءاللہ. روزانہ ٹائم ٹیبل بھیجتے ہیں تو انشاءاللہ روزانہ بھیجیں گے، کیونکہ کافی لوگ اس مہینے میں روزہ رکھتے ہیں، تو خواتین بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں. میں امید کرتا ہوں وہ غور سے سنیں. تو اس کی روایت ہے ترغیب و ترہیب میں کہ جس نے رجب کا پہلا روزہ رکھا گویا کہ اس نے 60 سال کے روزے رکھے. جس نے رجب کا پہلا روزہ رکھا اس نے 60 سال کے روزے رکھے، اور جس نے رجب کا دوسرا روزہ رکھا اس نے 10 سال کے روزے رکھے. کہ گویا اس نے 10 سال اللہ کی بارگاہ میں روزہ رکھتے ہوئے عبادت کی. اور جس نے رجب کا تیسرا روزہ رکھا گویا کہ اس نے سال بھر کے روزے رکھے. اور جس نے کسی بھی دن روزہ رکھا ہے اور کسی بھی دن عبادت کی، اللہ پاک اس کو رجب نہر سے پانی پلائیں گا اور اس کے لیے مہینے بھر کی عظمتیں اور برکتیں ہوں گی. تو کتاب غوث پاک کی خود کتاب ہے غنیۃ الطالبین لطریق الحق، اور حدیث کی کتاب ہے الترغیب و ترہیب. اب کوئی کہے گا کہ بھائی کون سی صحیح حدیث میں لکھا ہوا ہے، یہ تو موضوع ہے. دیکھیے حلال اور حرام کے لیے صحیح حدیث دیکھی جاتی ہے جو بالکل متفق علیہ حدیث تواتر کے ساتھ، اور اگر کوئی حدیث ایسی ہو جو فضیلت کے بارے میں ہو تو وہ کسی بھی حدیث کی کتاب میں ہو، تو فضیلت میں کسی کی کوئی رائے نہیں. کوئی محدث نہیں کہنا کہ اس کو دھتکار دو، فضیلت ہے اس کی. اب اس میں کوئی اگر کل کا روزہ رکھ رہا ہے تو اس میں حلال حرام کی کیا بات ہے؟ پرسوں کوئی روزہ رکھ رہا ہے تو اس میں حلال حرام کی کیا بات ہے؟ 15 رجب کا یا 27 رجب کا روزہ رکھ رہا ہے، شب معراج کا روزہ رکھتے لوگ، تو یہ فضیلت ہے نا. اچھا ایک بات یہ بتائیے مجھے، وہ ایسی کون سی رات نہیں ہے جس رات میں اللہ کی طرف سے آواز نہیں لگائی جاتی کہ بندو، حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ پاک ہر رات میں آسمان دنیا پر اپنی تجلیات کا نزول فرماتا ہے اور لوگوں کو ندا لگائی جاتی کہ جو ہے کوئی گناہ کا طلبگار، بخشش کا طلبگار، جس کے گناہ معاف کر دی جائے، جو رزق کا طلبگار ہے جس کا رزق بڑھا دیا جائے. ایسی کوئی رات نہیں، ہر رات. تو رجب میں ہم 27 میں کرتے ہیں، 27 رجب کو اہتمام کریں، 15 شعبان کو اہتمام کریں. نہیں 27 رجب کو بولے بالکل دروازے بند کر دو، 15 شعبان کو بالکل مسجدیں بند کر دو. تو یہ ہٹ دھرمی ہے، بلا وجہ کی دین کی غلط ٹھیکیداری لوگوں نے لے رکھی ہے. اللہ ان سب کو نیک توفیق دے. ہمارا تو پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ یہ محبت کا پیغام ہے جہاں تک پہنچ جائے. اور 27 رجب کو ہمیں نماز ملی ہے، ہم تو کثرت سے نماز کا اہتمام کرتے ہیں، مسجد کو سجاتے ہیں. بالکل سجانا چاہیے، مسجد کو بھی سجاتے ہیں اور اپنی پیشانی کو سجدوں سے بھی سجاتے ہیں. آج یکم رجب لگ چکی ہے. رجب کی مختصر سی فضیلت میں نے بیان کی، اور کیوں نہ رجب کی فضیلت ہو. اللہ خود فرما رہا ہے سورہ توبہ پارہ نمبر 10 میں کہ ہم نے سال کے 12 مہینے بنائے اور 12 مہینوں میں ایک مہینہ حرمت والا، 4 مہینے حرمت والے، جن 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب کا ہے.
اللہ خود فرما رہا ہے کہ 4 مہینے فضیلت والے اور سب کا اتفاق ہے. نبی پاک نے فرمایا ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ فضیلت کا رجب ہے. اب ربی پاک نے قرآن سے خود دلائل اور نص سے قرآنی سے یہ ثابت ہے کہ اس مہینے کی فضیلت ہے. پھر لوگوں کو بولنا ارے نہیں یہ ہے وہ ہے ایسا ہے ویسا ہے، غلط ہے. کرنے دو نا، لوگوں کو عبادت کرنے دو نا بھائی، کیوں عبادت سے روک رہے ہو؟ تو اس مہینے کی بڑی فضیلت ہے. آج کی ایک تاریخ ہے، ایک تاریخ حضرت سیدنا خواجہ حسن بصری سید التابعین جو سن 21 ہجری میں پیدا ہوئے، اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کی نگرانی فرمائی، اور آپ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصی پرورش میں رہے، نگہداشت میں رہے. کون؟ حضرت خواجہ حسن بصری. اور خواجہ حسن بصری کو مولا علی سے خصوصی فیضان حاصل ہے. اور آج ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کر رہے ہیں نا. کیا اتفاق ہے دیکھیے، آج ایک تاریخ رجب، ایک خواجہ حسن بصری کا آج وصال ہے. اور اسی نسبت سے خواجہ غریب نواز جو چشتی سلسلے کے ہندوستان میں بڑے بزرگ، چشتی سلسلے کے سرخیل بولیں گے آپ، جیسے کہ خواجہ باقی باللہ نقشبندی سلسلے کے سرخیل ہندوستان میں، حضرت بہاؤدین قادری انصاری دولت آباد قادری سلسلے کے بڑے بزرگ ہندوستان میں سرخیل. اسی طریقے سے چشتی سلسلے کے بڑے بزرگ سرکار غریب نواز، چھٹی ان کی ہو رہی ہے. ان کی نسبت سے آج ہم نے محفل سجائی ہے. خواجہ حسن بصری کا وصال ہے، اور حضرت خواجہ حسن بصری جو سلسلے میں چشتی سلسلے میں 3 نمبر پہ بزرگ ہے. شجرے میں نام 3 ہے آپ کا. شجرا بتا رہا ہوں آپ، چشتیوں کا شجرا. ایسا نیچے سے جائیں گے آپ جو بھی سلسلے سے، میرٹ شریف سے لوگ جو جا رہے ہیں تو سب چشتیوں کا سلسلہ جا کے ملتا ہے خواجہ نظام الدین اولیاء پہ. بہاؤدین دروڑی رحمۃ اللہ علیہ ہو، خواجہ صلاح الدین ہو، خواجہ حسام الدین ہو، منصور عارف باللہ ہو، خواجہ شمنا میرا ہو، یہ جتنے چشتی سلسلے کے بزرگ ہیں ان کے جو ہے بزرگ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی، اور خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی پیر و مرشد بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، بابا فرید کے پیر و مرشد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، اور بابا قطب الدین بختیار کاکی کے پیر و مرشد سرکار غریب نواز. تو اس طریقے سے سلسلہ جب پہنچتا ہے تو 3 نمبر پہ جو ہے خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ، جو تابعین کے سردار ہے، سید التابعین جن کا لقب ہے. اپنے وقت کے بڑے فقیہ، بڑے محدث، بڑے مفسر، اور کیا کہیں آپ، امام المتقین کہے آپ کو تو کم ہے. متقیوں کے امام ہیں آپ، ولیوں کے امام ہیں آپ، اور جو کچھ بھی پایا ہے مولا علی سے پایا ہے آپ نے. اللہ سمندر ولایت مولا علی، ان سے فیضان خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پایا. آج ان کا تاریخ وصال ہے. اللہ پاک آپ کی فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائیں. حضرت خواجہ حسام الدین قتال زنجانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایسے بزرگ ہیں جو پونا میں چشتی سلسلے کا فیضان بانٹ رہے ہیں. آپ کے آستانے پر تختی پڑھیں گے تو لکھا ہوا ہے خواجہ حسام الدین اشرفی زنجانی. تو آپ سرکار مخدوم سمنانی اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی خلیفہ، مرید و خلیفہ ہیں. اور حضرت مخدوم پاک وہ خواجہ نصیر الدین چراغ دلی کے مرید ہیں. اور خواجہ نصیر الدین چراغ دلی کون ہیں آپ سب جانتے ہیں، خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے چہیتے خلیفہ ہیں. تو چشتی فیضان دیکھیے آپ پورے ہندوستان میں کس طریقے سے پھیلا ہے، اور اللہ والوں نے تبلیغ کی. یہ چشتی برکتیں اور عظمتیں ہمارے درمیان ہیں، اور اللہ پاک کا شکر ہے کہ ان اللہ والوں نے دین کی تبلیغ کی، محنت کی، کوششیں کی، کاوشیں کی، اور ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں. مجھے سچ بتائیے، لوگ آج بھی اس
چیف منسٹر کا نام لیتے مہاراشٹر میں کہ جس نے مہاراشٹر کی پولیس کو چڈی سے پتلون دلوائی. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ لیتے کہ نہیں؟ ارے صاحب نے بولے وہ صاحب نے پتلون پہنوا دی. آج بھی آدمی اس شخص کا نام لیتا ہے کہ جس نے فلاں ڈیم بنوا دیا, جس نے فلاں اسکول بنوا دی, جس نے فلاں یونیورسٹی قائم فرمائی. بولتے نا لوگ. کون بولتا ہے ساوتری بائی پھولے جس کے نام سے یونیورسٹی ہے؟ لوگ ساوتری بائی کو تو یاد رکھتے ہیں, لیکن ساوتری بائی کو اپنا گھر کس نے دیا تھا اسکول چلانے کے لیے؟ فاطمہ شیخ نے. فاطمہ شیخ نے اپنے بھائی عثمان سے مشورہ کیا تو کہا کہ بالکل تعلیم تو اقرا تو پیغام ہے قرآن کا, رسول اللہ کی تعلیم ہے, قرآن کا پیغام ہے بالکل. تو گنج پیٹ کا اپنا گھر, لوہیا نگر کا اپنا گھر دے دیا فاطمہ شیخ نے. پچھلے سال 9 جنوری کو فاطمہ شیخ کے نام سے گوگل کمپنی نے اپنا ڈوڈل کا وہ رکھا تھا, مونوگرام, اور فاطمہ شیخ کو خراج پیش کیا تھا. پورا ورلڈ دیکھ رہا تھا اس کو. تو بتانا کیا ہے, کوئی خدمت کرتا ہے ایک یونیورسٹی بنانے کے لیے, گھر دینے کے لیے, تو تاریخ اسے یاد رکھتی ہے. برسوں گزر جاتے, کوئی بھولتا نہیں. ایسے میں لوگ الحمدللہ اس بابرکت مہینوں میں عمرے کا سفر کر رہے ہیں. کوئی کشمیر جا کر اگر آپ کو سری نگر سے کشمیر کے شال لائے تو بولے ارے صاحب نے کشمیر سے شال لائے تھے میرے لیے, ہمارے ماموں نے لائے تھے. تو کتنا خوش ہو جاتے آپ. حیدرآباد سے شیروانی لائے تھے, فلا فلا مقام سے جو بھی لائے. اور اگر کوئی عمرہ کرنے والا آپ کے لیے مکہ مدینے کی تسبیح لا رہا ہو, اسمد نام کا سرما لا رہا ہو, مسک الحرم بول کر حرم کعبہ اور غلاف کعبہ کو جو خوشبو کا عطر لگاتے وہ لا رہا ہو, کوئی عمرہ کرنے والا روشن مسجد کے لیے قرآن لا رہا ہو, تو آپ کیا بولتے؟ چیز بھی قیمتی, مقام بھی قیمتی, اور سفر بھی قیمتی. تو اگر کوئی تحفہ مدینے سے آ رہا ہو تو ہمارے لیے وہ سر پر رکھنے کے لائق. اور جو دین مصطفیٰ کا ہے, جو شریعت مصطفیٰ کی ہے, جو بھیجا ہے خدا نے, اور وہ شریعت مصطفیٰ کی, اشارہ نبی کا, اور لانے والے ہندل ولی سرکار. اللہ. اب مجھے بتائے, وہ ایمان کی دولت, وہ ایمان کی نعمت, خواجہ ہندل ولی سرکار حضور کے باطنی اشارے سے زیارت حرمین شریفین جب آپ نے 551 ہجری میں کیا, 551 ہجری میں, 531 ہجری یا 537 ہجری, 537 ہجری, 537 آف ہجرہ, غریب نواز خراسان میں پیدا ہوئے سجستان میں. تو سرکار غریب نواز 551 ہجری میں حرمین شریفین کی زیارت کرے, اشارہ ملا, یہاں آئے, اور ہم سب کے دلوں میں جو ایمان زندہ ہے وہ خواجہ صاحب کی بدولت ہے. وہ ہمارے بادشاہ ہے, ہم ان کی رعایا ہے. اب کوئی بولے گا بادشاہ بعد میں آئے, بادشاہ پہلے آئے بعد میں آئے, رعایا رہتی, بادشاہ بادشاہ رہتا. کوئی بولے یہاں پہلے بھی لوگ تھے, ہاں تھے, لیکن اللہ پاک نے ایمان کی دولت کس کے ذریعے دی ہمارے دلوں میں؟ غریب نواز سرکار کے ذریعے, پورے ہندوستان میں. اور اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. کوئی انکار کرے نا تو اس کو آپ ڈٹ جائیے اس کے لیے. پونا میں تو انکار ہی نہیں کر سکتا, کیونکہ خواجہ صاحب کے نمائندہ موجود ہے یہاں پہ, خواجہ صلاح الدین, 2 نمائندے, خواجہ حسام الدین سرکار بھی, یہ مخصوص نمائندے ہیں, خواجہ صاحب کے مریدین ہیں, خلیفہ ہیں, اور باقی اولیاء اللہ کا تو جال بچھا ہوا ہے. ہمارے استاذ تشریف لائے تھے, اللہ عمر دراز کرے, 4 مارچ کو پھر تشریف لا رہے. ہم نے کہا کہ حضور حضرت خواجہ شیخ صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ جو پونا کے قطب ہیں, اور آپ جن کے جلسے میں آئے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق, حضرت ابوبکر صدیق کی اولاد ہے. کہا او ہو,
حضرت عزیز اللہ قادری صاحب نے فرمایا، جامعہ نظامیہ کے شیخ رہے آپ نے فرمایا حضرت ابو بکر صدیق کی اولاد یہاں پہ موجود ہے۔ بولا ہاں حضرت، اور صرف یہی نہیں ہے، خواجہ نظام الدین اولیاء کے خلیفہ ہیں آپ۔ تو حضرت کی زبان سے فوراً ایک لفظ نکلا، بھائی پونا کی بات کیا کرنا، یہ تو اولیاء کا شہر ہے، یہ تو مدینہ الاولیاء ہے، بندہ نواز سرکار تشریف لائے یہاں پہ اور کئی دن رہ کر پھر چلے گئے گلبرگہ۔ تو اس شہر کو اتنی اہمیت اور فوقیت حاصل ہے۔ تو خواجہ صاحب نے اپنا ایک خاص نمائندہ یہاں پہ بھیجا ہے، اسی لیے کچھ لوگوں کی ایسی نسبت ہے خواجہ صاحب سے کہ کچھ ایسے دیوانے ہیں جو ہر چھٹی کہیں کرتے ہی نہیں، اجمیر میں ہی کرتے، اور کچھ ایسے دیوانے ہیں کہ عرس میں ان کا دل لگتا ہی نہیں کہیں، وہ اجمیر میں رہتے ہیں۔ تو آپ غور کریں، آپ خواجہ صاحب کا فیضان ہے اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام معین الدین حسن ہے، آپ کا نام معین الدین حسن، اور آپ کے والد کا نام ہے غیاث الدین حسن، خواجہ غیاث الدین حسن، والد بھی ولی، اور آپ کے امی کا نام ہے بی بی ام الورا۔ بی بی ام الورا آپ کے امی کا نام ہے، لیکن اس وقت سب ولیہ کے نام سے جو مشہور تھے، بی بی ماہ نور کے نام سے مشہور تھے۔ اور اب وہ شہر ایران میں آ گیا خراسان، ورنہ عراقی کا وہ علاقہ تھا، تو سجستان میں آپ پیدا ہوئے سرکار غریب نواز۔ اور آپ کی والدہ بی بی ماہ نور ذکر کرتی ہے کہ جب سے وہ روح میرے پیٹ میں، کیا کہتے ہیں، جب سے وہ روح یا وہ پاکیزہ شخصیت میرے پیٹ میں ہے، میں گھر کی ہر چیز میں برکت دیکھتی ہوں۔ خالد صاحب کی امی کہتے ہیں ہر چیز میں برکت دیکھتی ہوں۔ اور ہمارے علاقے میں کچھ لوگ ایسے تھے جو ہمارے دشمن تھے، اب وہ بھی دوست ہو گئے۔ پھر فرمایا گیا کہ جیسے ہی وہ شکم میں بن رہا تھا، جو پاکیزہ معاملہ ہو رہا تھا، تو آپ نے فرمایا جب سے اس بدن میں، میرے پیٹ میں جب اس میں روح ڈالی گئی، تو میں دیکھتی ہوں کہ صبح جو ہے، رات کے ایک پہر سے لے کر تو آخری پہر تک میرے شکم میں ذکر ہوتا تھا۔ یہ کچھ بی بی ماہ نور کے جو حالات زندگی ہے، اس میں جب ہم نے پڑھا تو معلوم کیا کہ سرکار غریب نواز کی جو ابتدائی مرحلات ہیں، یہ وہ کس طریقے سے ہوئے کہ نائب رسول آپ ایسے ہی نہیں ہیں، اشارہ مصطفیٰ اور وارث مصطفیٰ آپ ایسے ہی نہیں ہیں۔ آپ کی شان تو آپ جانتے ہیں نا، آپ حسنی حسینی ہیں۔ ابا کے طرف سے آپ کا شیرہ جا کے ملتا ہے امام حسین تک، اور امی کی طرف سے شیرہ ملتا ہے جا کے امام حسن تک۔ تو حسنی حسینی پکے سید زادے آپ، حسنی حسینی ہے آپ، اور شان آپ کی یہ اللہ اکبر کہ جب روح ڈالی گئی پیٹ میں تب بھی آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ کے لیے درس ہے، سرکار غریب نواز ہند الولی، ہم جن کے نام سے ذکر کرتے ہیں، میرے خواجہ، میرا خواجہ مہاراجہ، ہم ذکر کرتے کہ نہیں کرتے؟ سرکار غریب نواز 9 سال کی عمر میں حافظ قرآن ہو گئے تھے۔ 9 سال کی عمر میں آپ حافظ قرآن ہو گئے، اس کے بعد علم وغیرہ حاصل کیا آپ نے، اور پھر پیر کی تلاش میں رہے، اور جب پیر صاحب ملے تو پیر صاحب کی خدمت میں کتنے سال رہے آپ؟ 20 سال 20 سال پیر صاحب کی خدمت میں رہے۔ پیر صاحب کی جوتی سیدھی کرنا، کپڑے لے کے چلنا، کپڑے دھو دینا، سامان لے کے چلنا، 20 سال پیر کی خدمت میں، اور کئی سال خدمت کرنے کے بعد آپ نے مرید کیا۔ یہ بھی بات ہے، پیر صاحب کی خدمت میں تو رہے لیکن مرید ہی نہیں کیا۔ مرید کب کیا؟ جب آپ کو جانچ لیا، پرکھ لیا، اس کے بعد پھر کیا بنایا آپ نے؟ اپنا مرید بنایا، اور مرید بنا کر جب نظروں سے پلایا، سب کچھ پلایا، اور پھر لے کر آئے حرمین شریفین میں، تو پھر غیب سے آواز آئی کہ معین الدین کو ہم نے قبول کر لیا۔ پھر مدینہ لے گئے تو پھر مدینے میں سلام کیا تو سرکار کا جواب آتا ہے
آپ کہتے کہ سرکار انبیاء کو سلام ہو، تو واپس جواب آتا ہے ولیوں کے سردار کو سلام ہو، یا مشائخین کے سردار کو سلام ہو، کتب المشائخ. تو یہ شان آپ کی. اللہ اکبر. تو سرکار غریب نواز کی زندگی کے کچھ گوشے، کچھ پہلو تھے کہ آپ کے ساتھ اتنی برکت والی ہے، اور ہم آپ کی رعایا، ہم آپ کے غلام یوں ہی نہیں ہیں. اللہ نے آپ کو بہت بلند مرتبہ بنایا، بہت شان بنائی. ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہم ان کی رعایا میں، ہم ان کے غلام ہیں. تو اس لیے بزرگوں کا ادب کیجئے، ان کی غلامی میں رہیے، بڑا بننے کی کوشش مت کیجیے. غلام غلام ہے، بادشاہ بادشاہ ہے. اللہ پاک ہم کو ان فیض و برکات سے مالا مال فرمائے. کل حضرت خواجہ حسام الدین قتال زندانی رحمۃ اللہ علیہ کا سندل ہے، محفل ہے، پروگرام ہے، اسی لیے اس پروگرام میں شرکت کی گزارش ہے. اسی طریقے سے ہماری مسجد میں روزانہ یہ مجلس عشاء کے بعد چلتے رہیں گے انشاءاللہ، اور جلدی شروع ہوں گی اور جلد ختم ہوں گی. تو اسی لیے آپ وقت کے پابند رہے، جلد آنے کی کوشش کریں. آپ اپنے گھر کی خواتین کو لائے. کسی کا پروگرام بیان چھوٹ گیا ہے تو روشن مسجد یوٹیوب چینل پر بھی آپ اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن ابھی فوراً نہیں دیکھ سکتے، یہ ریکارڈ ہو کر اپلوڈ ہوتا ہے نا، وائس کلیئرٹی کے لیے، ویڈیو کلیئرٹی کے لیے یہ پروگرام بعد میں. لیکن جو چیز سننے میں مسجد کے اندر اس ماحول میں سننے میں مزہ ہے، وہ اور سننے میں مزہ نہیں ہوتا. اللہ ہم سب کی خدمت کو قبول فرمائے. فیضان خلفائے راشدین سیدنا ابوبکر صدیق ہمیں نصیب فرمائے. حضرت عمر فاروق و مولا عثمان غنی و مولا حیدر مولا علی کا فیضان نصیب فرمائے. خواجہ حسن بصری کا فیضان نصیب فرمائے. حضرت خواجہ سرکار سلطان ہند اور امام الاولیاء سرکار غوث پاک و غریب نواز بہاؤالدین انصاری، حضرت خواجہ بہاؤالدین نشم، شہاب الدین سہروردی اور جملہ سلاسل کے بزرگان دین کا فیضان ہم سب کو ملے. خاص طور پہ خواجہ حسام الدین قتال زنجانی کا فیض و برکات. اور اس آج کی رات میں ہم جو دعا کر رہے ہیں پروردگار قبول فرما، ان بزرگ کی شفاعت ہمارے حق میں نصیب فرما. اور جو بھی جائز تمنا، آرزو، حسرت، التجا لے کر جو بھی آیا ہے مولا تیرے حبیب سے ہم نے سنا ہے کہ حبیب نے فرمایا آج کی رات تو دعا رد نہیں کرتا. پروردگار یہ مکتب چل رہا ہے، اس سے بچے دین پڑھ رہے، حفظ کر رہے، عالم دین مبلغ بن رہے. پروردگار سب کو قبول فرما، خدمتوں کو قبول فرما. ان خدمتوں کو ہمیں الہ العالمین ہمارے عزم کو، حوصلوں کو بلند فرما. جو مانگا عطا فرما، جو جائز مانگنے سے رہ گئے اسے بھی نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.